یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ ایک ٹائم دیتا ہے، اس ٹائم میں اگر انسان سمجھ جائیں تو پھر انسانوں کی اپنی بھلائی، اور اگر اس ٹائم میں نہیں سمجھتے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے ان گناہوں میں لگے رہتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ پھر اس سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے کیس میں اس وقت جو حالات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان ہیں ان کو بھی بہت ٹائم دیا، اتنی ساری سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی سے باز نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو نافرمانی بڑھتی چلی گئی۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک ہے اللہ کی نافرمانی اور دوسرا ہے تکبر، دو چیزیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر تکبر کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جہاں پہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ ڈیزاسٹر ہے، اس سے بڑا کوئی اللہ کو غضبناک کرنے والا کمبینیشن نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کی نافرمانی اور دوسرا تکبر، اور یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ شیطان کی سنت ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، کافرین میں سے تھا۔ اب اس وقت دیکھا جائے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں صرف نافرمانی نہیں ہوئی بلکہ تکبر بھی ہے۔ ایک ہے اللہ کی نافرمانی، جو عورت بے حیا ہو کے نکلتی ہے یا وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اور خاص طور پہ اب تو نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے سب کچھ چل رہا ہے، ٹک ٹاک اپلیکیشن ہو گئی اور یوٹیوب کے چینلز ہو گئے اور مختلف قسم کی ایپس ہیں جہاں پہ صرف پیسے کمانے کے لیے، مونیٹائز کرنے کے لیے اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، دوپٹے اتر گئے، کپڑے اتر گئے، اور پوری دنیا کو کیا ہے کہ ایک اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا چینل، میری ایپ، میری آئی ڈی جو ہے وہ فیمس ہو جائے، اور جتنے زیادہ میرے ویوز ہوں گے اتنے مجھے پیسے ملیں گے۔ پہلے یہ کام ہوتا تھا فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر کہ عورتیں اپنی عزتوں کو بیچ کے پیسے کماتی تھیں، اب آن لائن ہو رہا ہے، تو گراؤنڈ پہ جب ہوتا تھا تو تب سلیکٹڈ جگہیں ہوتی تھیں، اب آن لائن ہو رہا ہے تو کیا ہے کہ پورے دنیا کے ہر گھر میں اس کی ایکسیسیبلٹی ہے۔ تو بے حیائی جو پھیلی ہے وہ جس اماؤنٹ سے اور جس لیول پہ پھیلی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ نارمل سچویشن میں کم ہوتی تھی پہلے۔ تو کیا ہوا کہ ایک طرف تو یہ بے حیائی ہوگی، اور اوپر سے پھر دوسری طرف تکبر، کہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ احساس ہونا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی ہم لوگ ایک غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے، وقتی طور پہ شیطان کی دعوت میں ہم آ گئے اور ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم کس رب کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، کس رب کی غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، کیا ہوا کہ تکبر بھی کیا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، میرا پروفائل سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تکبر، اور کیا ہوا کہ جب انسان نے جب ترقی کی نا، تو دیکھیں انسانی ایک فطرت ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، ویک ہوتا ہے، تو اس فطرتی طور پہ اس کی ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ کسی طاقتور ذات کی طرف ہوتی ہے، ایک نیچرلی اس کے اندر نا ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ اللہ پہ اس کا بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی تو میں بڑے نقصان میں ہوں گا، تو سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، جب انسان کے پاس شہرت آتی ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب تو میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے کے ذریعے سے یہ کام بھی کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں، میں پاورفل ہوں، میں ہر فیصلے خود کر لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہو گیا۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انسانوں کے پاس ٹیکنالوجی آئی اور ٹیکنالوجی اس لیول پہ چلی گئی کہ کیا کہتے ہیں جی، اب ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن موجود ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم 1 میٹر تک ایکوریسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو انسان چل رہے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں،
ہمیں ہر انسان کی ایک ایک ٹرانزیکشن کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کب کدھر جا رہا ہے. ہم لوگوں نے موبائلز انٹروڈیوس کر دی ہیں. ہر شخص کے جیب میں موبائل ہے, اس کے اوپر جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم آن ہے. وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی چلتا ہے ہم اس چیز کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون سا شخص کیا کر رہا ہے. تو ہم نے ہر چیز کے اوپر کیا ہے, کنٹرول کر لیا ہے, قابو پا لیا ہے. تو یہ کیا ہے, ٹیکنالوجی کا تکبر. یہ ٹیکنالوجی کا تکبر. اور اسی طرح دوسرا تکبر کیا, اکانومی کا تکبر. ہماری اکانومی سب سے سٹرونگ ہے, ہم سپر پاور ہیں, ریس آف سپر پاورز کہ کون دنیا میں سپر پاور بنے گا, اس کی ریس لگی ہوئی تھی. اور ڈفرینٹ کنٹریز اس ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے کہ ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ٹائم دیا اس چیز کو کہ دیکھو کوئی سپر پاور نہیں ہوتا, ایک ہی پاور ہے جو سپریم پاور ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور ہے. اگر تم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو گے, تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. لیکن لوگوں نے کیا کیا, نہیں, ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے. ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں, اللہ کو کوئی نہیں ماننا بھائی, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, بس یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم خود کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اب تو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی اویلیبل ہے, ہم تو بچے بھی ٹیکنالوجی کے تھرو پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, ٹیکنالوجی کا تکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے آگے پکڑا. ٹیکنالوجی کا تکبر تھا, اللہ نے ایک ایسے حقیر وائرس کو بھیجا کہ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کہا اچھا تمہیں ٹیکنالوجی کا تکبر ہے, چلو میں تمہیں ایک ٹیسٹ میں ڈالتا ہوں, چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں تمہیں. بڑی چیز نہیں بھیج رہا ابھی میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں. یہ لو ایک وائرس پکڑو, ہینڈل اٹ, کنٹرول دس وائرس. پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا دیا اس ایک وائرس کو کنٹرول کرنے میں. آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہماری جو ڈسکشنز تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو یہ پلان تھا کہ اچھا اگلے 6 مہینے میں ہم نے کیا ڈیلز کلوز کرنی ہے, اگلے 1 سال کے بعد ہم نے کیا پلان کرنا ہے, اچھا کون سی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانی ہے, کون سے نئے مارکیٹس میں جانا ہے, کس طریقے سے اپنے جی ڈی پی کو امپروو کرنا ہے, کس طریقے سے اپنے فارن ایکسچینج کو امپروو کرنا ہے. ساری دنیا کی ڈسکشن آج سے 3 ہفتے پہلے تک یہی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ہفتے کے اندر اس پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا. اور آج پوری دنیا کی آپ ڈسکشن دیکھ لیں, آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نارمل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے کرونا وائرس کے علاوہ اور کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہر پوسٹ, ہر سوشل میڈیا کی نیوز, ہر نیوز پیپر کی نیوز میں جب کرونا وائرس لکھا آتا ہے تو یہ میرے آپ کے لیے ریمائنڈر ہے کہ پلٹو اپنے رب کی طرف. یہ وائرس تمہارے لیے اللہ کی طرف کنیکٹ ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اپنے رب کو پہچانو کہ جس نے ایک وائرس بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہاری پوری اکانومیز کو ہلا دیا ہے. اگر تم اس طاقتور رب کی طرف پلٹو گے, اس طاقتور رب کو اپنے ساتھ لے لو گے, تو تبھی تمہاری نجات ہے. اگر تم اس کے ساتھ تکبر میں رہے, اگر تم نے ابھی بھی اپنے تکبر کو نہیں چھوڑا, ابھی بھی تم نے اس رب کو نہیں ماننا کہ وہی سب طاقت رکھتا ہے, تو تمہارے ان حالات سے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے کیا ہے, ریمائنڈر ہے کہ تمہارا رب بڑا طاقتور ہے. وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, تم کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے.